اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ اللیل کا مطالعہ کریں گے نزول قرآن کے لحاظ سے 9ویں نمبر پہ اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے 92 اس میں کل 21 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور سورہ کا نام اس کی پہلی ہی آیت میں مذکور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن جب جلا بخشے، وما خلق الذکر والانثی، اور جس نے خلق کیے مذکر اور مؤنث، انا سعیکم لشتی، بے شک تمہاری سعی بالکل الگ تھلگ ہے، لشتی شتت سے بنا، شین تے بضرور مختلف، گوناگون، کئی قسموں کی، کئی جہتوں کی، شیورلی ڈائیورس۔ غیب اور شہود ایسے ہی ہیں جیسے رات اور دن۔ رات کہ اس کی تاریکی ہر شے پہ پردے ڈال دیتی ہے، اور دن کہ جس کا اجالا ہر شے کو نمایاں کر دیتا ہے۔ یعنی یہ دو رخ ہے، ایک تاریک ہے تو دوسرا روشن۔ اسی طرح نر اور مادہ بھی دو رخوں پہ ہیں، ان میں سے ہر ایک میں صفات علیہ بھرپور طریقے سے موجود ہیں، لیکن جب کوششوں کی سمت الگ الگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر نتیجہ بھی الگ الگ ہی برآمد ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرتے ہیں ان کے بارے میں سورہ الاسراء آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہے آخرت کرتا ہے، آخرت کا، اور صحیح کرتا ہے اس کے لیے جیسی صحیح کرنی چاہیے، اور وہ مومن بھی ہے تو ایسوں کی صحیح مشکور ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں ان کے بارے سورہ سبا آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، اور جو صحیح کرتے ہیں ہماری نشانیوں کو ہرانے کی، ایسے ہیں جن کے لیے ایک عذاب ہے المناک درماندگی والا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو وہ جو خوب عطیہ کرتا ہے اور تقویٰ کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور صدق پر ہے احسن انداز سے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم میسر کر دیتے ہیں اس کے لیے آسانی۔ آتا عطاؤ سے بنا، عین تو واو، عطا کرتا ہے، دیتا ہے، گفٹ۔ اور جو شخص اپنی محنت کے ماحصل کو دوسروں کی خدمت کے لیے احکامات الہیہ کے مطابق خرچ کرتا ہے اور ایسی تمام باتوں سے اجتناب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے، اور اپنے دامن کو اس دنیا کے کانٹوں سے بچا بچا کے رکھتا ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ اس پوری احتیاط کے ساتھ اپنے راستے پہ مثبت انداز میں قائم رہتا ہے، تو گویا وہ اپنے دعوے کو سچ کر دکھاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ اس کی موافقت کرتا ہے، اور وہ بآسانی زندگی کے مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف باسہولت آگے بڑھتا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور وہ جو بخل کرتا ہے اور بے نیازی دکھاتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور تکذیب ہے بھلائی کی، وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم میسر کر دیتے ہیں اس کے لیے عسرت۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور نہیں کام آتا اس کے مال اس کا جب وہ رد کر دیا گیا ہے۔ تردہ ردی سے بنا، رے دال یہ ردی ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو محض اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں تو خود کفیل ہوں، میں دوسروں سے بالکل بے نیاز ہوں، اس لیے مجھے کسی کی کیا پرواہ، اس طرح وہ معاشرے کے حسن کو بگاڑ دیتا ہے، اس کے توازن کو خراب کر دیتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے
جو قوانین مکافات ہیں یہ زندگی کی راہوں کو مشکل بنا دیتے ہیں، اور یہ مشکلات اس کی اپنی ہی کریٹ کی ہوئی ہیں، یہ گڑھے اس کے اپنے ہی کھودے ہوئے ہیں، اور جس دولت کے بل بوتے پہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے مستغنی سمجھ رہا تھا وہ اس کے کسی کام نہیں آتا، جیسا کہ سورہ الحاقہ آیت نمبر 28 میں ذکر ہے، نہ کچھ آیا کام میرے مال میرا، اور سورہ لہب کی آیت نمبر جو 2 ہے اس میں ارشاد ہے، اور نہ کام ہے اسے اس کا مار اور نہ اس کی کمائی۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ، بے شک ہم پہ ہے ہدایت پہنچا دینا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے بس میں ہے آخرت اور اس سے پہلے کا، وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سو میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں ایک شعلہ دان آگ کی، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، نہیں جڑتا اس سے کوئی سوائے سخت شکی کے، الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّىٰ، جو تکذیب کرتا رہے اور منہ موڑے رکھے۔ تلظہ لذیذ سے بنا، لام زوئے یہ بھڑکتے شعلوں والی، بلیزنگ۔ اب اس انسان نے یہ راستہ اپنی محدود عقل اور اپنی مرضی کے مطابق اختیار کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ عقل صرف ایک محدود حد تک رہنمائی کر سکتی ہے، کیونکہ اکثر عقل ہمیں اپنے مفاد کا تحفظ ہی سکھاتی ہے۔ اصلی رہنمائی صرف اور صرف وحی الہیہ سے ملتی ہے، اور ملتی بھی اسے ہے پورے خلوص دل کے ساتھ اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، جیسا کہ سورہ شورى آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جو چاہتا ہے، اور وہ ہدایت فرماتا ہے اپنی طرف کی جو کوئی انابت اختیار کرتا ہے۔ اور انابت کیا ہوتا ہے؟ لو لگائے رکھنا، اکثر رجوع رہنا، اپنا دھیان ادھر ہی رکھنا، اس لیے کہ وہی اتباعی کرنے سے نہ صرف حال بلکہ مستقبل بھی بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق نہیں بناتے تو ان کی یہ روش انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے، اور اس تباہی کی شعلہ سامانیاں ان کا سب کچھ جلا ڈالتی ہے، اور اس تباہی اور بربادی صرف اسے ہی لاحق ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات سے عملی طور پہ گریزاں رہتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس سے دور رکھا جاتا ہے تقویٰ پانے والا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور جو دیتا ہے اپنا مال اپنے تزکیہ کی خاطر، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں اس کے پاس کسی کی کوئی نعمت کہ اس کا صلہ دے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر طلب میں خوشنودی اپنے رب اعلیٰ کی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عن قریب وہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ سَيُجَنَّبُهَا، جنب سے بنا، جیم نون بے، اس سے ایک جانب یا اس سے پرے رہنا، اس سے بچ کے رہنا، removed from it، kept aside from it۔ اب ایسے شخص کے برعکس وہ شخص جو اپنا مال مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کرتا ہے تو گویا وہ اپنی ذات کی نشو و نما کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے مومنوں سے ان کے انفس اور ان کے اموال بعوض ان کے جنت کے، لڑتے ہیں فی سبیل اللہ تو قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں، وعدہ اس پر سچا توریت میں، انجیل میں اور قرآن کریم میں، اور کون ہے اللہ سے زیادہ وفا کرنے والا اپنے عہد کو، بس خوشیاں مناؤ اس بے کی جو بے تم نے کر لیا اس سے، اور یہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ اور ایسے لوگوں کی طرز یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ کسی پہ احسان کر رہے ہیں،
یا پھر یہ کہ کسی کے احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں، بلکہ ان کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے طرز کی ایک جھلک ہمیں سورہ انسان کی آیت نمبر 9 میں ملتی ہے۔ دراصل جو ہم تمہیں کھلاتے ہیں تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، نہ رکھتے تم سے کسی جزا کا اور نہ ہی شکریہ کا۔ اب اس طرز عمل کا نتیجہ ان کی کوششوں کے صحیح نتائج ہیں، جس کی وجہ سے انہیں حقیقی مسرت اور حقیقی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔